بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ ہم نے نماز کی دونوں رکعات میں سورہ السجدہ اور سورۃ الدہر جسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے اس کی تلاوت سنی۔ جیسے کہ یہ معلوم ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں میں سے ہے جن کو ہماری اکثریت نے، ہمارے اکثر ائمہ مساجد نے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ کی تلاوت کیا کرتے اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان دونوں سورتوں کا موضوع وہ انسان کی ابتدا، اس کی تخلیق، اور انسان کی انتہا، اس کی موت اور اس کا ٹھکانہ جنت اور جہنم۔ ان دونوں صورتوں میں انتہائی جامعیت کے ساتھ انسان کی تخلیق سے لے کر اس کی انتہا تک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جمعے کے دن کی ابتدا سے ہی ان صورتوں کو پڑھنے کا مقصد اور حکمت بھی یہی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ جمعے کا دن بھی انسان کی ابتدا بھی ہے اور انسان کی انتہا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا، فیہ خلق آدم، اور پھر فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ، قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم کی جائے گی۔ سب سے پہلا انسان اس زمین پر جو اتارا گیا وہ آدم علیہ السلام تھے، ان کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی، اور اس روئے زمین پر سب سے آخری انسان جو ختم ہوگا وہ بھی جمعے کے دن ہی ہوگا۔ اگرچہ اس دونوں صورتوں میں انسان کے لیے بہت سارے اسباق ہیں، ہر آیت میں غور و فکر کے بعد انسان کو بہت کچھ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم نصیحتیں فرمائی ہیں ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو، ان دونوں صورتوں میں۔ ان بہت ساری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے جو ہم نے سورہ دہر دوسری رکعت میں اس کی اختتامی آیات میں سنا۔ سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ نے بات کو شروع اس سے کیا، انسان کو یہ بات سب سے پہلے یاد دلائی گئی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کو وہ وقت بھی یاد کرنا چاہیے کہ جب وہ کچھ تھا ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی ہماری عمر ہے، اس عمر سے پہلے دیکھ لیجئے کوئی چرچا تھا ہمارا، کوئی بات، کوئی نام، کوئی صلاحیت، کوئی اسٹیٹس، کوئی واقفیت، کوئی معرفت، کچھ بھی نہیں، نام و نشانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بات شروع کی سب سے پہلے، اور اس کا مقصود معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ایک وقت ایسا تھا کہ تمہارے نام و نشان نہیں تھا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ دنیا سے مٹا دیا جائے گا، ختم۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اب تک ہمارے جیسے کتنے لوگ آئے، قد کاٹ رکھنے والے، مال و دولت رکھنے والے، بلند و بالا عمارتیں رکھنے والے، بڑا نام اور بڑی برادری رکھنے والے، کچھ ملک و سلطنت کے مالک، کچھ بڑی صلاحیتوں کے مالک، لیکن کہاں گئے؟ ختم۔ تو چند سال کی یہ کہانی ہے، اور یہ چند سال کوئی 60-70 سال کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اس کے بعد بھی انسان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ انسان کے اپنے گھر والے، انسان کی بیوی، بچے، اس کے خاندان کے لوگ زیادہ یاد نہیں کرتے،
ہم دیکھ لیجئے ہمارے گھروں سے جو لوگ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں. کسی کے والد محترم نہیں ہیں، کسی کے دادا جان نہیں ہیں، دادی جان نہیں ہیں، ہم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں. کسی کا باپ اس دنیا سے اٹھ گیا، اس سے پوچھا جائے کہ چند مہینے یا سال گزرنے کے بعد کوئی کسی کو کتنا یاد کرتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لگتا یوں ہے کہ یہ اگر نہیں ہوں گے تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا، اور ایسے سینکڑوں نہیں اربوں لوگ قبروں میں پڑے ہیں جن کے بارے میں لوگ یہی سوچتے تھے کہ یہ چلے گئے تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا. وہ دنیا سے جا بھی چکے اور نظام بھی چل رہا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، اور یہ وقت دوبارہ بھی آنے والا ہے. اگر کوئی شخص، اگر کوئی چیز انسان کو اللہ کے ہاں عزت اور اکرام کے ساتھ زندہ رکھتی ہے تو اس کا عمل ہے. اگر کوئی چیز انسان کو دیر تک گناہ اور بدنامی کے ساتھ زندہ رکھتی ہے تو وہ بھی اس کا عمل ہے. بات عمل پر ہے. فرعون، حامان اور قارون کا نام کیوں آج تک ہے؟ ان کے بدترین عمل کی وجہ سے. اور اس کے مقابلے میں ابراہیم، موسیٰ و ہارون اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر صحابہ، ائمہ، محدثین، سبحان اللہ، ان کا نام کیوں ہے؟ ان کے عمل کی وجہ سے، خیر والے نیک عمل کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد یاد یہ دلایا ہے کہ جب تم اس دنیا میں نہیں ہوگے اس وقت کی فکر کرو. آخری آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ اور بڑے ڈائریکٹ انداز میں کچھ نصیحت ہمیں کی ہیں. کہا ان هؤلاء يحبون العاجلہ. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ اکثریت ایسی ہے کہ وہ العاجلہ سے محبت رکھتے ہیں. العاجلہ سے مراد ہے جلد فنا ہو جانے والی، جلد ختم ہو جانے والی. مراد کیا ہے؟ دنیا. ان هؤلاء يحبون العاجلہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، اس کے بعد انسان کا جنت میں جانا، وہاں کی نعمتیں، ان سب کا ذکر کیا. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھرنے کا ذکر کیا. اس کے بعد بھی اختتام پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جنت اور جہنم. کن اعمال کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، کن کے ساتھ جہنم میں. لیکن ان هؤلاء يحبون العاجلہ، یہ لوگ کس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کون سی چیز ان کو محبوب ہے؟ العاجلہ، جلدی ختم ہو جانے والی، ناپائیدار. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. اور یہ اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس دن کو فراموش کر رہے ہیں، یوماً ثقیلا، جو بہت بھاری دن ہے. قیامت کا دن بہت بھاری دن ہے. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا. ہم نے پیدا کیا ان لوگوں کو، ہم نے ان کے جوڑ کو برابر کیا، ایک ترتیب کے ساتھ انسان کو، ایک شکل و صورت اور ایک نظام، بلکہ نظاموں کے ایک سیریز کے ساتھ انسان کو پیدا کیا. اور ہم جب چاہیں گے ان انسانوں کو دوسروں سے بدل دیں گے، یعنی ان کو لے جائیں گے، دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے. بات شروع کہاں سے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر. اس سورت کی پہلی آیت کیا ہے؟ کہ انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب کہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. اور ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلناهم امثالهم تبديلا. ہم جب چاہیں گے ان لوگوں کو دوسرے لوگوں سے بالکل تبدیل کر دیں گے. یہاں پہ یہ نہیں کہ تبدیل کر دیں گے، کہا کہ بالکل ہی بدل کے رکھ دیں گے، یعنی لوگ ہی دوسرے ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیے، یہ تو چلیں نیا ٹاؤن بنا ہے، ہماری علم کے مطابق ہمیں نہیں معلوم چند 100 سال پہلے یہاں پہ کیا تھا، لوگ تھے یا نہیں تھے، ممکن نہ ہوں بھی، کچھ معلوم نہیں ہمیں. لیکن یہ ذرا دیکھیں کہ اب سے کچھ سالوں کے بعد پھر یہاں پر کون سے لوگ ہوں گے. ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ کتنی دیر ہوں گے؟ 100 سال آپ لگا لیجئے، بہت زیادہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل نقشہ ہی کچھ اور ہوگا، لوگ ہی کچھ اور ہوں گے.
ان مکانوں کے مکین بھی کچھ اور ہوں گے، اس مسجد کے نمازی بھی کچھ اور ہی ہوں گے، کوئی اور ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں جب ہم چاہیں تمہیں تبدیل کر دیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو ہماری فکر پھر کس طرف ہونی چاہیے؟ جلد فنا ہو جانے کے لیے، جلد فنا ہو جانے والی جو دنیا ہے اس کے لیے فکر، سوچ، محنت، مشقت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کس دن کے لیے محنت مشقت کرنی چاہیے؟ یوماً ثقیلا، جو انسان پر بڑا بھاری دن ہوگا اگر اس نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اس دن کی تیاری نہ کر رکھی ہوگی. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس دن میں سرخرو کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی عافیت کا معاملہ ہمارے ساتھ کریں، ہمیں معاف فرمائیں، ہم پر رحمت کریں، ہماری خطاؤں سے اللہ درگزر فرمائیں. اللہ اپنا رحم ہم پر کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنی عافیت کا معاملہ ہمیشہ ہمارے اوپر کیے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب کریں. ایمان کی بہترین حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائیں جبکہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہوں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.